آرمی چیف کا IMF پروگرام کے سلسلے میں سعودی اور اماراتی حکام سے رابطہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب اور UAE حکام سے IMF پروگرام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی کاوش کے نتیجے میں پاکستان کے لیے اچھی خبر جلد متوقع ہے۔ پنجاب میں ممکنہ آئینی بحران ٹل گیا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے گورنر پنجاب ولیغ الرحمان کو نئی کابینہ سے حلف لینے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب حکومت نے نو منتخب کابینہ کے حلف کی سمری گورنر ہاؤس بھجوا دی۔ 22 رکنی کابینہ سے کل صبح 11:30 بجے حلف لیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر پر مودی سرکار کے شب خون کو 3 برس مکمل ہو گئے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو یک طرفہ تبدیل کرنے پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں آج تمام کشمیری جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے بھرپور ہڑتال جاری۔ ISPR کے مطابق پاک مسلح افواج کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت کرتی ہیں۔ سینٹ میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تحریک متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیکریٹری جنرل OIC کو خط لکھ کر مقبوضہ جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈالر کی قیمت میں مسلسل 5ویں روز کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹2.11 سستا ہو گیا۔ ڈالر کی نئی قیمت ₹224.04 ہو گئی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 650 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ انڈیکس 42,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو بطور پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کاف لیگ انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے صدر، طارق بشیر چیمہ جنرل سیکریٹری برقرار رہیں گے۔ الیکشن کمیشن میں چودھری شجاعت کی انٹرا پارٹی الیکشن رکوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم کا DG خان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ جاں بحق افراد کے ورثہ کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب سے فصلوں کے نقصان کا مشترکہ سروے کیا جائے گا، جبکہ مکانات کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ ریفرنس کے متن میں کہا گیا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے لیے تحائف اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ انہوں نے تحائف بیچ کر رقوم کی تفصیلات بھی گوشواروں میں درج نہیں کرائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت درآمدات کو مزید 3 ماہ تک محدود رکھے گی، چاہے اس سے ترقی میں سست رفتاری ہی کیوں نہ ہو۔ مفتاح اسماعیل نے اعتراف کیا کہ دنیا اب ہمیں پیسے بھی نہیں دیتی ہے، بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ حکومت کا محرم الحرام کے دوران فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزارت داخلہ کے مطابق فوج تعیناتی کا فیصلہ 4 صوبوں کی درخواست پر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاک فوج سول آرمڈ فورسز کے ہمراہ مل کر کام کریں گی۔ پنجاب، سندھ، KPK بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی فوج تعینات ہوگی۔ PTI کارکنوں کی جانب سے شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور حلقہ NA 157 سے پارٹی امیدوار مہر بانو قریشی کے خلاف احتجاج۔ ملتان میں PTI کارکن اپنی ہی پارٹی امیدوار مہر بانو قریشی کے خلاف الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے پہنچ گئے اور موروثی سیاست نامنظور کے نعرے لگائے۔ بھارت میں حکومت مخالف مظاہرے کے دوران کانگریس رہنما راہول اور پریانکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی خبر رساں اداروں کے مطابق بھارت میں مودی سرکار کی پالیسیوں اور مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعت کانگریس کے احتجاج پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ویڈیوز کے مطابق پریانکا گاندھی کو خواتین اہلکاروں نے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ایتھلیٹس آج 5 مختلف مقابلوں میں ان ایکشن۔ ریسلنگ میں پاکستان کے 3 کھلاڑی اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ میڈل کے حصول کے لیے ریسلر انعام بٹ زور آزمائی کریں گے۔ ایتھلیٹ شجر عباس 200 میٹر ریس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔